کرام میں بطور سعادت کے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے بھی یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں ایک صاحب جن کے پاس ابھی پسینہ مبارک کے چند قطرات تھے، اس میں سے اسی طرح خوشبو ابھی 14.25 صدیاں بعد بھی آتی ہے، اور وہ مجھے سعادت نصیب ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع ایک ایسی مسجد پاک کے بارے میں ہے جس میں ایک نماز پڑھیں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ وہ ایسی مسجد مبارک ہے کہ جس میں گھر سے نیت کر کے اس مسجد کے لیے جائیں تو ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ یہ وہ مقدس مسجد ہے جس کو دیکھ کے اہل محبت جو ہے ان کے دل سرشار ہو جاتے ہیں، ایمان کو بلندی مل جاتی ہے، عشق و سچائی مل جاتی ہے، روح کو عرفان ملتا ہے، دماغ کو ایقان ملتا ہے۔ جب اس مسجد کے مینار نظر آتے ہیں تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، اور جس طرح شمع کے گرد پروانے وجد گناہ ہوتے ہیں، سارے عشاق اس مسجد کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ ایسی مسجد مبارک ہے، اس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 نمازیں متواتر اس مسجد میں ادا کی، اس کے لیے جہنم، عذاب اور نفاق سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ تو یہ مسجد اتنی متبرک ہے۔ اس مسجد کے اندر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ مسجد مبارک وہ ہے جس میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی مبارک ہے۔ یہ وہ ہے جس میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے۔ یہ مسجد وہ ہے جس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے چپے چپے نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پاک کو بوسے دیے ہوئے ہیں۔ یہ مسجد وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک حاصل ہے۔ جس مسجد کو، یہ مسجد وہ ہے جس کی بنیاد، جس کی تعمیر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے اینٹیں لگائی ہوئی ہیں۔ یہ مسجد مبارک وہ ہے ناظرین کرام جہاں سیدنا صدیق اکبر کی جبین کے سجدوں کے نشان ہیں۔ یہ مسجد مبارک وہ ہے جہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جبین مبارک کے سجدوں کے نشان ہیں۔ یہ وہ مسجد مبارک ہے جس میں بیٹھ کے عثمان غنی نے اپنی سخاوت کے دریا بہائے تھے۔ یہ وہ مسجد مبارک ہے جس میں علی المرتضیٰ شیر خدا جو تھے وہ کسی وقت کسی حالت میں بھی جا کے داخل ہو سکتے تھے، اور اس مسجد نے علی المرتضیٰ کا شوق عبادت بھی دیکھا ہوا ہے، اور اس مسجد نے سیدنا علی المرتضیٰ کی سخاوت بھی دیکھی ہوئی ہے، اور ان کے علم کے جو چشمے بہتے تھے وہ بھی اس مسجد نے دیکھے ہوئے ہیں۔ یہ مسجد مبارک وہ ہے جس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث کے ذخیرے ان کی زبان سے سنے ہوئے ہیں، جس نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں قرآن سنا ہوا ہے، جس نے مصعب بن عمیر کی خوبصورت آواز سنی، اور جس نے ابی بن کعب جو داؤد علیہ السلام کی آواز میں لہن داؤدی میں قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت پسند کرتے تھے۔ اس مسجد کی دیواروں اور ممبروں نے ابی بن کعب کی تلاوت قرآن حکیم سنی ہوئی ہے۔ کیا عرض کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جید صحابہ جو تھے جن کو نجوم ہدایت کہا گیا، اس نے ان سب ستاروں کی روشنی دیکھی ہوئی ہے، اپنے اندر سموئی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، یہ مسجد مبارک ہے جس میں سیدنا عباس کے گھر کا پرنالہ بہتا تھا جس طرف کو۔ یہ وہ مسجد ہے جس میں سب دروازے بند ہو گئے، علی المرتضیٰ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے مسجد کے اندر کھلتے تھے۔ یہ وہ مسجد مبارک ہے اب جس میں حجرہ عائشہ ہے۔ یہ وہ مسجد مبارک ہے جس میں حجرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے۔ اس مسجد نے ان سب کی خوشبوئیں اپنے اندر بسا لی۔ حسنین کریمین اسی مسجد میں کھیلتے تھے، اور اسی مسجد میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دوشے مبارک پہ جو تھے سواری کرتے تھے۔ اور یہی مسجد مبارک ہے جب حسنین کریمین آ رہے ہوتے تھے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ممبر کا خطبہ چھوڑ کر جا کے ان کو اپنی گود میں اٹھا لیتے تھے۔ آج ناظرین کرام، اس عنوان سے مسجد نبوی کی فضیلت تعمیری مراحل پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک کے گفتگو ہیں۔ میرے دائیں طرف تشریف فرما ہے جناب پروفیسر ناصر محمود، نوجوان اسکالر، اور ان کے ساتھ تو آج نوجوان نعت خوان ہیں جو ہم اپنے پروگرام میں ان کی خوبصورت آواز میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت آپ کو سنوائیں گے۔ میرے بائیں طرف تشریف فرما ہے ماہر اقبالیات جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرما ہیں، اور یہ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ہم ہر روز حسب سابق شروع کرتے ہیں اپنے پروگرام کو ایک ایسی کتاب سے جو درود پاک کی، میں اگر یوں کہوں کہ سب سے ضخیم کتاب ہے میرے علم کے مطابق، اور بھی کتب ہوں گی درود پاک پہ، لیکن میں نے جو دیکھی یہ 30 پاروں میں درود پاک کی کتاب ہے، مجموعہ صلوات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اس ولی کامل اور وقت کے کتب کی ہے جن کا اسم مبارک حضرت عبدالرحمن شوروی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ عظیم عاشق رسول تھے، علم لدنی حاصل تھا، کسی کالج یونیورسٹی میں نہیں گئے، اور معاف کیجیے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق ان کو یہ علم حاصل ہوا۔ عربی زبان میں انہوں نے کمال کے درود پاک لکھے ہیں۔ اس کا روز ایک پارے کا خلاصہ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی ہمیں اور آپ کو سناتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آج کون سا پارہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب قبلہ بہت شکریہ۔ آج ہم 29ویں پارے پہ گفتگو کریں گے بھائی صاحب جی، اور اس پارے کا عنوان آپ نے قائم فرمایا ہے فی لوائے حمد ہی و مقام محمود ہی۔ واہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوائے حمد اور مقام محمود کے بارے میں اس بارے میں بیان کیا ہے۔ اور بھائی صاحب قبلہ آپ ترتیب دیکھیں کہ مجمع صلوات رسول شریف کے پہلے پارے کا جو عنوان تھا وہ تھا فی نور ہی و ظہور ہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اور آپ کے نور کی تخلیق سے آپ نے اس کتاب کو شروع کیا، اور میدان محشر میں آپ کی شان کے ظہور پہ آ کے اس کتاب کو ختم کر رہے ہیں۔ جو 29واں پارہ ہے، 30ویں سے پہلا پارہ، یہ پارہ میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام
کس طرح سے اجاگر ہوگا؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد مسجد معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. سبحان اللہ سر. اچھا اب اس پارے کے اندر جیسا کہ پہلے پاروں میں ہم بتاتے رہے کہ اور کیا کیا اکابرین کے اوراد معمولات کو آپ نے جمع کیا ہے، اس بارے میں بھی حضرت غوث ثقلین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی کبریت احمر کو بھی آپ نے رکھا ہے. اچھا گائی صاحب، اس کے ساتھ آپ نے ایک استغفار ترتیب دیا تھا شفاعت الکبائر والصغائر، اس کا بھی اس کے اندر حصہ رکھا ہے، جس میں یہ بتایا کہ توبہ کرنی کیسے ہے اور توبہ ہوتی کیا ہے، اور توبہ کے 4 درجے آپ نے بیان فرمائے. فرماتے ہیں کہ توبۃ العوام من الذنوب، جو عام لوگوں کی توبہ ہے وہ گناہوں سے ہوتی ہے، توبۃ الخواص من الغفلہ، جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کی توبہ غفلت سے ہوتی ہے، وہ غفلت کو چھوڑتے ہیں. اور توبۃ خواص الخواص من رکون القلب الی ما سوی اللہ، اور جو اس سے بھی خاص لوگ ہوتے ہیں ان کی توبہ دل کے غیر اللہ کی طرف جھکنے سے ہوتی ہے. لیکن اس سے آگے بھی ایک توبہ ہے، وہ کسی وہ واصلین کی توبہ ہے. وتوبۃ الواصلین من الفصل ہی وصل الاصل واصل بمعیت اللہ، کہ جو واصلین ہیں ان کی توبہ اللہ کے ساتھ جو قرب ہے اس کے کٹنے سے ہے. اللہ جو اللہ کے ساتھ انہیں وصل حاصل ہے، نسبت نہ ٹوٹ جائے، وہ نہ ٹوٹ جائے، اس وصل میں کبھی فصل پیدا نہ ہو اور وہ دائماً معیت الہی میں رہیں. یعنی اس تفصیل کو بھی آپ نے اس بارے میں رکھا ہے. سبحان اللہ. اچھا بھائی صاحب، جب ہم فی لوائے حمد ہی و مقام محمود ہی کے باب میں دیکھیں تو آپ جو کچھ آپ نے اس کے اندر تعریف فرمائی، کچھ چیزیں ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں. جی آپ فرماتے ہیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد الذی قال لواء الانبیاء تحت لوائی ما تمام امتہ و خلق اللہ. درود و سلام ہوں ہمارے آقا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب انبیاء کے جھنڈے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. سبحان اللہ. اور میرے ساتھ میری امت ہوگی اور ساری خلق بھی اللہ کی میرے جھنڈے کے نیچے ہی ہوگی. واہ واہ واہ. پھر فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و علی سیدنا محمد ادرج الرسل تحت لوائہ ونالوا شرف کمالہ و لوائہ. صلاۃ والسلام ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ تمام انبیاء کے جھنڈوں کو آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع کیا جائے گا. سبحان اللہ. اور وہ آپ ہی کے شرف سے شرف پائیں گے اور آپ ہی کے جھنڈے سے عزت پائیں گے. واہ واہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد الذی لواءہ فی الحشر یخفق. صلاۃ والسلام ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ قیامت کے دن صرف آپ ہی کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا، اسی جھنڈے کا منظر ہر منظر پہ حاوی اور غالب ہوگا. لواء الحمد ہر جگہ ہوگا. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد الذی اکتحلت بصیرتہ بنور الحق ونصب علی رأس لواء الحمد للخلق. صلاۃ والسلام ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کے چشمان مبارک کو نور حق کا سرما لگایا گیا. سبحان اللہ. نور حق کا سرما لگایا گیا. کیا خوبصورت. اور پھر کیا بصیرت ہوگی اس چشم کی، چشمان مبارک کی کیا رسائی ہوگی اس کے دید کی. اور قیامت کے دن آپ ہی کے اوپر خلق خدا کے لیے لوائے حمد لہرایا گیا. سبحان اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد الذی زینہ اللہ بتاج الوقار والایمان. صلاۃ والسلام ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کو وقار اور ایمان کا تاج پہنایا گیا. واہ واہ واہ. اس تاج کی زینت آپ کو عطا کی گئی. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد الذی للمصلی فی محراب قاب قوسین او ادنی. صلاۃ والسلام ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے نماز پڑھی جس محراب میں، وہ محراب ہے قاب قوسین او ادنی. اس محراب میں آپ نے نماز ادا کی. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد جس کے بعد جن کی شان یہ ہے غبطۃ الحق و عمدۃ الخلق و اسم الاعظم والاکرم. واہ واہ واہ. کہ آپ کی شان یہ ہے کہ حق کی پیروی میں آپ قابل رشک ہیں، ساری خلق سے عمدہ ہیں، آپ ہی اسم اعظم ہیں اور آپ ہی تمام خلق سے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں. واہ واہ واہ. اچھا اب کچھ دعائیں ہیں، کمال دعا فرماتے ہیں اللہم انی اسألک بسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تصححنی وتقوینی وتمحو عنی امراض حرارت الہجر ببرودۃ الوصل وتجعلنی فناء فی حبک واتباع حبیبک. اے اللہ میں تجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے صحت اور تقویت عطا کر اور میرے ہجر کی حرارت کو اپنے اور اپنے حبیب کے وصل کی ٹھنڈک سے بدل دے. واہ واہ واہ. اور مجھے اپنی محبت اور اپنے حبیب کی اتباع میں. مسجد نبوی کی ایکسٹینشن کافی مرتبہ ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ تعمیر فرمائے، اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور سب سے پہلے جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو قباء شریف حضور کا قیام تھا. طلع البدر علینا من ثنیۃ. مسجد قباء حضور نے تعمیر فرمائی جس کا اللہ پاک نے قرآن مجید میں ذکر کیا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. پھر بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضور علیہ السلام جس اونٹنی پر سوار تھے ہر ایک کا دل تھا کہ یہ میرے پاس رکے، لوگ ہمارے گھر آ جائیں، ہمارے گھر رکیں. لوگ ایک پورا ساتھ حضور کے جلوس تھا عاشقان کا اور حضور جا رہے تھے اور حضور فرما رہے تھے کہ اس کو نہ روکنا میری اونٹنی کو، انہا مأمورۃ بإذن اللہ. اللہ کے امر پر مامور ہے، جہاں مرضی رکے گی. جس جگہ یہ رکی تھی وہ یہی جگہ تھی جہاں آج مسجد نبوی شریف ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب، اس کے قریب ترین گھر ان کا تھا، قریب ترین گھر ان کا تھا. یہاں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک مربد تھا، کھلا میدان. اور یہ مدینہ کے لوگ یہاں پر یہاں کچھ کھجوریں بھی لگی ہوئی تھیں، کوئی خشک تھیں، کوئی سرسبز تھیں، اونچی نیچے ٹیلے بھی تھے. اور جو صاف جگہ تھی یہاں پر پہلے مدینہ منورہ کے لوگ اپنی کھجوریں دھوپ میں خشک ہونے کے لیے پھیلایا کرتے تھے. ان کا معمول یہ تھا. کوئی جگہ کھلی چٹیل تھی،
हुजूर सरवरद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ, अच्छा यहाँ पर एक और बात, हज़रत असद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो बैत उक़बा ऊला और सानिया दोनों में बैत करके आए थे और यहाँ पर मदीना मुनव्वरा में लोगों के इमाम हुजूर ने उनको बना दिया था। बाद में हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आके इन्हीं के घर ठहरे थे। तो हज़रत असद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी जगह पर लोगों को नमाज पढ़ाया करते थे जो रसूलुल्लाह से सीखी थी, यही जगह थी। तो आका अलैहिस्सलाम को मस्जिद की जगह पसंद आ गई। आका अलैहिस्सलाम ने इसके सारे पहले दरख्तों को साफ़ करवाया, इसकी जगह को साफ़ करवाया। बल्कि ये बात कहनी बड़ी ज़रूरी है, ये जगह मिल्कियत थी बनु नज्जार के 2 यतीम बच्चे थे, सहल और सुहेल रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, और ये राफ़े बिन अबी अम्र बिन आयज़ के बेटे थे और सैयदना असद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ही ज़ेर कफ़ालत थे। अच्छा, हज़रत असद, और ये हज़रत असद बिन ज़रारा उन्हीं, यानी आप कह लें कि यहाँ पर मुसलमानों के अंसार सहाबा में से पहले विसाल फरमाने वाले शख्स भी आप ही हैं, जिन अंसारी सहाबा में से जिनकी कब्र सबसे पहले बनी। उस्मान बिन मज़ून के बाद, वो तो मुहाजिर थे ना, मुहाजिर, ये अंसार में से थे, जी अंसार में से थे। अच्छा, अब जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये जगह देखी तो आका अलैहिस्सलाम को पसंद आई, तो आपने बनी नज्जार के कुछ लोगों को बुलाया, ये 7 बच्चे भी थे। हुज़ूर ने उनसे पूछा, या बनी नज्जार सामिनूनी बिहायतिकुम हादा, अपनी इस जगह का मेरे साथ सौदा कर लो। वो लोग रोते थे, या रसूलल्लाह नहीं, हम आपसे कैसे पैसे लें, ये तो जगह वल्लाहि ला नतलुबु समनहु इल्ला मिन अल्लाह, हम तो बस अल्लाह से इसकी कीमत मांगेंगे या रसूलल्लाह आपसे नहीं। और जब इन बच्चों की तरफ आका तो जहाँ ने देखा तो इन यतीम बच्चों ने कहा, बल नहबहु लका या रसूलल्लाह, आका हम आपको ज़मीन को हिबा करते हैं। हुज़ूर फरमाते थे, नहीं, ये यतीम बच्चों की जगह है, मैं ऐसे नहीं लूँगा। तो आज जो लोग यतीमों का माल खा जाते हैं और मस्जिदों के नाम पर जगहों पर कब्जे करते हैं, जिस जगह पर कब्जा करना होता है मस्जिद बना लेते हैं। इस्लामाबाद में पता नहीं कितनी इल्लीगल मस्जिदें इस तरह बनी हुई, अल्लाह माफ़ करो। फिर जब बाद में शहीद होते हैं तो ये मौलाने निकल आते हैं कि मस्जिद शहीद हो गए, अल्लाह रहम करे। अब वहाँ पर जब फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसके 10 दिरहम 10 मिस्काल इसकी कीमत तय पाई, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अदा की। और हुज़ूर देख लें सिद्दीक़ अकबर का ये मकाम, क़यामत तक जो लोग मस्जिद नबवी में नमाज़ें अदा करेंगे उसका सवाब मेरे मुस्तफ़ा के इस यार गार को होता रहेगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी कीमत अदा की, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने वो जगह ली, फिर इसकी तामीर। ये हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी जी। अल्लामा साहब फजीलत पे ज़रा आ जाए, मस्जिद नबवी की फजीलत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद नबवी के हवाले से अगर हम गौर करते हैं तो आजकल हमारी बहुत सारी मसाजिद के बाहर लिखा होता है कि ये मस्जिदें अल्लाह का घर है, ला तदऊ मअल्लाहि अहद, अल्लाह के साथ किसी और को ना पुकारो। अच्छा, ये आयत जो है वो वन्नल मसाजिद लिल्लाह में लिखी हुई है। अब ये तो एक आया कुरानिया है, ज़ाहिर है इसका इनकार नहीं, अगरचे इसका तर्जुमा गलत समझा जाता है। लेकिन अगर हम जिस मस्जिद की बात कर रहे हैं कि अगर मस्जिद अल्लाह का घर है तो फिर मस्जिद नबवी का क्या मतलब हुआ? नबवी, नबी वाली मस्जिद, तो ये गैरुल्लाह नहीं है। लिहाजा ये जो तसव्वुर लोगों में बिल्डअप किया जा रहा है वो सरासर गलत है। बल्कि मस्जिद अगरचे अल्लाह का घर है लेकिन अल्लाह के किसी प्यारे की तरफ उसको मंसूब किया जा सकता है। और अवलीन ये मस्जिद नबी शरीफ ही हमें इसकी वजाहत देती है। फिर मस्जिद नबी शरीफ वो बाबरकत जगह है, पाकीज़ा तरीन जगह है, जिसको इस्लाम के मरकज़े अव्वल होने का दर्जा हासिल हुआ और क़यामत तक ये हासिल रहेगा कि इस्लाम सिमट कर भी वापस मस्जिद नबी तक मदीना मुनव्वरा के अंदर पहुंचेगा। मस्जिद नबी के फ़ज़ाइल में से अगर हम देखते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ना 50,000 नमाजों के बराबर सवाब। और वो जो सरकार का फरमान बुखारी शरीफ में मौजूद है कि या अल्लाह ये मेरा हरम है और मक्का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हरम है, जितनी बरकत हरम इब्राहीम में थी उससे दुगनी बरकत मेरे हरम में मदीना मुनव्वरा में अता फरमा। तो डबल 2 लाख करने और 50,000 वो शामिल करके 2.5 लाख का सवाब। लेकिन वहां पर गाजी साहब जब हाजिरी का मौका मिलता है तो मदीना मुनव्वरा के इंटर होने से पहले बड़े बड़े बोर्ड नजर आते हैं और उसके ऊपर एक रिवायत लिखी होती है कि मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ने का सवाब 1000 के बराबर है। और फिर मस्जिद नबवी के अंदर भी कई जगह पर ये लिखी हुई है। ये रिवायत अगरचे मौजूद है लेकिन हम ये कहते हैं कि घाटे का सौदा हुजूर के नाम पे क्यों करते हो? हुजूर अलैहिस्सलाम को अज़मतें बख्शने के लिए आए हैं। तो अगर 1000 की रिवायत है तो 50,000 भी उसी जुबान फैज़ तर्जुमान से निकला है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरी मस्जिद से निकले, मेरी मस्जिद से निकल जाए जब अजान हो और उसके बाद निकल जाए और वापस ना पलट के आए और निकले यहां से जाने के लिए कि वापस नहीं आना, तो उस शख्स के मुनाफिक होने में कोई शुबा नहीं। मस्जिद नबवी को छोड़ देना, और इसीलिए हुजूर ने तो पूरे मदीना मुनव्वरा की बात कह दी, वल मदीना तो खैरुल लहुम लौ कानू यालमून, मदीना मेरे गुलामों के लिए सबसे बेहतरीन जगह है, काश लोगों को पता चल जाए। और हम अगर देखें तबकात इब्न साद के अंदर रिवायत मौजूद है कि सहाबा इकराम जो मदीना छोड़ के चला जाता था किसी और भी वजह से तो उस अमल को अच्छा नहीं समझा करते थे कि कुछ भी वजह थी तुमने मदीना नहीं छोड़ा। और ये वो जगह है जिस जगह पर अभी जो नमाज की बात हो रही थी तो उससे पहले एक अजान भी मसला है और सबसे पहली अजान इसी में हुई और सही इब्न खुज़ैमा के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। और नस्बुर राया के अंदर इमाम ज़ैलई ने और दीगर मुहद्दिसीन ने इसको बयान किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब पहली मर्तबा मौजूदगी में अजान दी गई, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु आपने पढ़ा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद आपने पढ़ा हय्या अलस सलाह। जनूबी कोरिया से जी कॉल आ गई, बहुत दूर से हमारे कॉलर जो है उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गलसा वजीम मुश्ताक बात कर रहा हूँ जनूबी कोरिया से, लाहौर में काना इलाका से रहने वाला। अच्छा जी, ये काना के करीब के हैं अलामा बरकाती भी जी, फरमाइए। जी 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 गल साहब, एक तो सबसे पहले आपकी बहुत तारीफ करनी है आपके पूरे प्रोग्राम की, और बहुत शुक्रिया। दूसरी ये कि कल रात मैंने खाके हिजाज के निगहबान किताब पढ़ी है, वो छप गई है, मैंने वो किताब छपवा दी है और नबील मलिक मेरे शागिर्द हैं, उनको मैंने कहा था तो वो हमने अल्लाह के फल से 50,000 किताब छाप ली है
اور جلدی ماشاءاللہ، تقسیم شروع ہو جائے گی. آج ہی وہ مجھے اس کا پیکٹ ملا ہے, آپ کو وہ دیں گے جب آپ پاکستان آئیں گے. جی جی غازی صاحب، دوسری میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ کل میں نے حضرت حسن رضا کے اشعار کچھ پڑھے تھے, ٹھیک ہے, اور آج میں پڑھ رہا تھا سگانے طیبہ کے لحاظ سے, تو ایک شعر میں سنانا چاہوں گا. ارشاد ارشاد ضرور سنائیں. ہیلو جی جی میں سن رہا ہوں, سنائیں جلدی سے. خدا سگانے نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے, ہاں سبحان اللہ. خدا سگانے نبی سے یہ مجھے سنوا دے, ہم اپنے کتوں میں تجھ کو شمار کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. جی جی آپ کی طرف آ جاتا ہوں. جی جی مسجد نبی کی وہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خرید لیا, یہ بہت ایمان افروز ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابن لی عریشن, میرے لیے ایک یہاں چھتا بناؤ جہاں نماز ہم پڑھیں گے, کہ عریش موسیٰ, جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تھا. تو لوگوں نے پوچھا حضور وہ کیسا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عریش؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاتھ بلند کرتے تھے تو چھت کو لگتا تھا. جی پروفیسر اعظم نوری, مدینہ منورہ, ماشاءاللہ گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں. جی پروفیسر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی, اپنا دامن بھر رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں آپ, ماشاءاللہ, بابرکت فضاؤں کو اپنے دامن میں بھر رہے ہیں انوار. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. سب ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی, ایک دینے والا ہے, کل جہاں سوالی ہے. یہاں پر ہر طرف رحمتوں کے کل سب بہ رہے ہیں, اور ہر طرف انوار کی رچ بارش برس رہی ہے. اب یہ جانیے, رات ختم قرآن مسجد نبوی میں کریم آقا کی بارگاہ میں مجھے خود مصلی سناتے ہوئے تراویح میں کم و بیش 38 سال گزر گئے. لیکن رات جب ختم قرآن پہ قل اعوذ برب الناس پہ سلام دے رہا, اور میں نے گنبد خضرا کی طرف تک کے کہا, آقا آپ کی مسجد میں آپ پر نازل ہونے والے قرآن کا ختم پاک آپ کو مبارک ہو, جانی ایمان کو ایک لذت مل گئی. یہاں پر ہر آیت کا ایک الگ مفہوم سمجھ میں آتا ہے, الگ مفہوم سمجھ میں آتا ہے. الحمدللہ سبحان الحمدللہ. چہرہ کرے تو ادھر یادوں کی ایک بارات نظر آتی ہے, چہرہ کرے تو ادھر شخصیات کے چکمک چہرے دکھائی دیتے ہیں. اسلم ترین صاحب ملے تھے, میاں حنیف صاحب اور اسلم ترین صاحب ملے تھے آپ کو؟ نہیں, سب ابھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی. انشاءاللہ العزیز یہاں پہ دوست آپ کے منتظر ہے انشاءاللہ. میں 20 کو پہنچوں گا, 20 کی شام کو انشاءاللہ جو نماز عشاء ہے وہ وہاں پہ پڑھیں گے آپ سب کے قدموں میں. میرا سلام اور ہماری ساری ٹیم کا سلام, مہمانوں کا, ہمارے سارے جتنا عملہ ہے سب کا سلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی قدر میں جا کے اور درود پاک پڑھ کے جتنی دفعہ بھی آپ پڑھ سکیں, ایک تسبیح اول و آخر اگر ہمارے لیے پڑھ دیں تو آپ کا بہت شکریہ. ملاقات ہوگی انشاءاللہ جی بدھ کی شام سے, پھر ہم اکٹھے انشاءاللہ ناشتہ کریں گے جمعرات کی صبح, اور جمعہ اکٹھے پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک میں. سلامت رہیے, جیتے رہیے, بہت شکریہ آپ کا. جی اپنا نعت کا وقت ہو گیا. جی فریدی, وقار فریدی. جی جلیات کا گلزار مسجد نبوی, جمالیات کا شاہکار مسجد نبوی, جہاں دربار مسجد نبوی, میرے حضور کا دربار مسجد نبوی. سبحان اللہ. مینار جس کے ہیں یاران عاشقاں کی طرح, مینار جس
जिसके हैं यारान आशना की तरह, और सुतून जिसके हैं गमखार मस्जिदे नबवी। दिलो नज़र को बयक वक्त नूर नूर करे, दिलो नज़र को बयक वक्त नूर नूर करे, फरोगे मतलाए अनवार मस्जिदे नबवी। दिलों को अपनी तरफ खींचती रहे ताइब, हमेशा सूरत दिलदार मस्जिदे नबवी। मस्जिदे नबवी, मस्जिदे नबवी। प्यारा मदीना या रसूल अल्लाह, है मुझको जान से प्यारा मदीना या रसूल अल्लाह, है मुझको जान से प्यारा मदीना या रसूल अल्लाह, से प्यारा मदीना या। वेलकम बैक नाज़रीन किराम। कॉलर हैं जी प्रोड्यूसर साहब कोई? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन साहब? जी अच्छा शेरवानी साहब आ गया जी दुबई से। वालेकुम अस्सलाम गाजी साहब, पूरा महीना प्रोग्राम पेश करने के ऊपर पहले दिली मुबारकबाद सब आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। आपकी ईद तो लगता है कल होगी आपके यहाँ शायद। देखिए जो अल्लाह के रसूल को मंजूर है। ठीक है जी, इरशाद जनाब आप सुनाएंगे शेर? जी बस जैसे बिस्मिल्लाह हाज़री लगवाएं जनाब। जी इंशाल्लाह जल्दी करें, वक्त कम है हमारे पास। बरोज़े महशर बवक़्ते पुलसर, बरोज़े महशर बवक़्ते पुलसर, मुझे जो देखा फरिश्ते बोले, इधर परेशान क्यों खड़े हो, तुम्हें तो आका खुदा रहे। हाँ हाँ वाह वाह वाह, इधर बहुत शुक्रिया। परेशान क्यों खड़े हो, तुम्हें तो आका। सुभान अल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट दे दें जी कॉलर। वालेकुम अस्सलाम। किबला भाई साहब अल्लाह देता आपने मुझे ये वजीफा बताना है जिससे आपकी कॉल रोज मिलती है। ये हमारी, मैं भी बाहर हूँ तो मेरी कॉल नहीं मिलती। हाँ जी। सबसे पहले तो पूरा महीना जो शहरी की ट्रांसमिशन चली शाम मदीना, हम 92 की पूरी टीम को खैर तहसीन पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। समझ लाई जिसमें इसके मुस्तफा का पैगाम मिलता है। बाकी एक मेरी फरमाइश है कि मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम था कि मैं ये नहीं चाहता कि मुझे लाख दुआएं दो, बस नात नबी पढ़कर मुझे लहद में उतार दो। ठीक है, ये सारी के वक्त आपको सुनवाएंगे, सारी के वक्त। बहुत मेहरबानी। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट कॉलर जी। जी वालेकुम सलाम। मालिक बोल रहा हूं जनाब, गुजरात से। गाजी साहब जी जनाब जनाब, ये तो मुझे बहुत अजीज शहर है। जी सर, मैं तो पूरे रमजान में जनाब ट्राई करता रहा हूँ। अच्छा, आज आपसे मुलाकात हो सकती है जनाब। चले कोई नहीं, मैं खुद आ जाऊंगा गुजरात आपसे मिलने, आप ना घबराएं। जी फरमाएं कोई सवाल। मोस्ट वेलकम जनाब। जनाब मेरे अर्ज है एक। जी हुक्म। पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको मुबारक देता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको कामयाब रखे। आमीन। अल्लाह ताला आपको अपने प्यारे दीन के सबके रहमतों से बख्शे। आमीन। ये गुजरात की सरजमीन का भी असर है, फैज है ना मुझे। जी अल्लाह ताला आपको और ज्यादा इज्जत दे। जी इरशाद। मेरी एक अर्ज है जनाब। जी जी फरमाएं फरमाएं फरमाएं। सर मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है, गुंडों ने मेरे घर को भी जला दिया है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपका हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। जिन लोगों ने जुल्म किया, अगर उन्होंने वाकई जुल्म किया है तो अल्लाह ताला उनको बहुत जल्दी उस जुल्म का बदला मिलेगा, जुल्म का बदला। आप घबराएं नहीं, अल्लाह खैर करेगा। जी जनाब आप फरमा रहे। जी
حضور تو جب وہ ایک ریش بنا ہوا تھا جس میں ہاتھ لگاتے آقا تو یہی مسجد تھی شروع میں. پھر انصار نے کچھ پیسے جمع کیے, رقم جمع کر کے حضور علیہ السلام کے پاس آیا, یا رسول اللہ کب تک ہم اس چھوٹے سے اس کو ذرا بڑا کریں, ایکسٹینڈ کریں. پھر دوبارہ تعمیر ہوئی. اس تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے تمام صحابہ نے بہت شوق سے حصہ لیا. اس کے لیے جب اینٹیں جو کچی اینٹ بناتے تھے, بقی کی جانب جگہ ایک کھودی گئی, مٹی نکالتے تھے, ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری کنواں بھی ادھر تھا, اس سے پانی لیتے تھے. اور حضرموت کا ایک شخص تھا طلق بن علی, حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اینٹیں بہت زبردست بناتا ہے. اس کو حضرت موت بھی لوگ پڑھتے ہیں, حضرت زیادہ صحیح تلفظ یہی ہے, حضرت موت. وہ ماہر تھا, تو آقا علیہ السلام نے سے فرمایا کہ تم یہ کام بہت اچھا کرتے ہو, تم یہی کرتے رہنا. اور صحابہ کو بھی کہا کہ اینٹیں بنانے کے کام پر اسی کو رہنے دینا, یہ بہت اچھی اینٹیں بناتا ہے. فإنہ من اضحککم للطین, کہ یہ اور اس کو بہت اچھا مضبوط بناتا ہے. آقا علیہ السلام اس دوران میں خود اپنے صحابہ کے ساتھ مل کے اٹھا کے لاتے تھے. اس دوران میں بڑے عجیب ایک واقعہ ہوا. صحابہ کرام جب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے جوش سے کام کرتے ہوئے, تو ایک بات صحابہ نے, انصار نے بڑی اونچی آواز میں کہی, اور پھر ساتھ مہاجرین نے جواب دیا. وہ کہنے لگے لئن قعدنا والنبی یعمل لذاک منا العمل المضلل. انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بیٹھے رہیں اور ہمارے آقا کام کریں, اگر ایسا ہوا پھر تو ہم بہت ہی گمراہی والا کام کر رہے ہیں. جب پھر انہوں نے شوق سے کام شروع کیا, حضور کو ایک طرف بٹھایا, تو آقا ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے, اور حضور نے ایک دعا فرمائی, اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ اللہم ارحم الانصار والمہاجرہ. اے اللہ, زندگی تو آخرت کی ہی زندگی ہے, انصار اور مہاجرین پر رحم کرنا. سیدنا اسید بن خفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو ایک بڑا وزنی پتھر اٹھاتا دیکھا, تو آ کے عرض کرنے لگے, آقا یہ مجھے اٹھانے دے, یہ میں اٹھاؤں گا, بھاری ہے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہاں پر حدیث پاک میں, اذهب فاحتمل غیرہ, جاؤ کوئی اور اٹھا لو, یہ میں ہی اٹھاؤں گا. فإنک لست بأفقر إلی اللہ منی, تم مجھ سے زیادہ اللہ کی طرف محتاج نہیں ہو, یہ میں خود اٹھا کے لے کے جاؤں گا. اور حضور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کمال ہے آپ کا, ان کا شوق باقی صحابہ میں سب سے زیادہ تھا مسجد نبوی کی تعمیر کا. قربانی کتنی ہے ان کے خاندان کی, والد کی, والدہ کی, پہلی شہیدہ حضرت سیدہ سمیہ اور آپ کے والد یاسر. اور حضور میرے آقا ان کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے اور فرماتے تھے, عمار سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے. میری بیٹی کا نام سمیہ ہے, میں اس کو بڑے پیار سے بلاتا ہوں, جب بھی بلاتا ہوں بڑے ادب سے بلاتا ہوں. یہ مقدس نام ہے جی, ہمیں اب ہماری تاریخ یاد کرواتے ہیں. آج کے دور میں ہم نئے نئے نام رکھتے ہیں جن کی کوئی تاریخی کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں ہوتی. یہ نام جب بتائیں گے تو لوگ پوچھیں گے یہ کس کا نام ہے, یہ کہاں سے آپ نے نام لیا, تو اپنی تاریخ. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو اینٹیں اٹھاتے تھے, دو اینٹیں. اور حضور نے ان کو دیکھا تو آقا علیہ السلام ان کے کپڑے صاف فرماتے تھے اور فرماتے ویحک عمار, عمار افسوس ہے, تقتلک الفئۃ الباغیہ, تم ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور تمہارا آخری خوراک, حضور نے ان سے فرمایا, وآخر زادک شربۃ من اللبن, اور تمہاری آخری جو خوراک ہوگی نا شہادت سے پہلے وہ تم دودھ پیو گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم تھا کہ شہادت ہوگی, کہاں ہوگی, کس وقت ہوگی, اس دن کیا کھایا ہوگا. بے شک, یہ تو میرے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا, اس کے لیے وہ مشہور و معروف حدیث پاک جو ہے وہ عرض کر دینا لطف سے خالی نہیں ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا وَإِلَى مَا هُوَ قَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّي هَٰذِهِ. اللہ نے دنیا میرے سامنے بلند فرما دی, اور جو کچھ ہو رہا ہے اور قیامت تک جو کچھ اس میں ہوتا رہے گا وہ سارا اب بھی میرے سامنے ایسے ہے جیسے میرے ہاتھ کی ہتھیلی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. مدینہ منورہ حدیث کی کتاب میں ہے جی, یہ کئی کتابوں میں ہے, یہ طبرانی شریف میں بھی موجود ہے, مجموع الزوائد میں امام حسمی نے بیان کی ہے, تقریب البغیہ میں بیان کی ہے, الیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم نے بیان کیا, کتاب الفتن میں نعیم بن حماد نے بیان کی ہے, کنز العمال میں موجود ہے امام علی متقی نے, اور اس کے ساتھ جامع الحدیث میں امام سیوطی نے, اور کافی سارے محدثین. اسی لیے میں نے پوچھ لیا کہ بعض اوقات لوگ پھر بوترز ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ایسی کسی کتاب سے انہوں نے دیکھ لیا, کثرت سے حوالہ اس کے موجود. حیران کو ایک بار بیمار ہو گیا, آپ تو بے ہوش ہو گئے گھر میں, تو گھر والے رونے لگ گئے کہ شاید آپ وصال ہو گیا. کچھ دیر بعد ہوش آئی تو آپ نے گھر والوں سے پوچھا حضرت عمار بن یاسر نے, تم نے کیسے سوچ دیا کہ میں مر جاؤں گا؟ میں نے آخر میں کیا کھایا تھا؟ انہوں نے کوئی گھر میں جو بھی کھانا کھایا وہ بتا دیا. انہوں نے کہا میرے آقا نے مجھے دو چیزیں بتائی تھیں, ایک میرا آخری خوراک دودھ ہوگی, اور دوسرا مجھے آقا نے فرمایا میں ایسے گھر میں نہیں مرنے والا, مجھے حضور نے فرمایا تھا تقتلک الفئۃ الباغیہ یدعونہم الی الجنہ, اسے باغی گروہ قتل کرے گا, تو میں ایسے گھر میں نہیں وفات پا سکتا. تم نے یہ سوچ کیسے لیا؟ اس کے بعد حضور یہ مسجد نبوی کی تعمیر میں بہت مزے کی بات یہ ہوئی کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار کو کہہ دیا کہ باقیوں کو ایک اجر ہے, تمہارے لیے دو اجر ہیں. یہ مسجد مکمل ہو گئی, اس کی دیواریں کچی اینٹوں سے تھیں, ستون کھجوروں کے تنے تھے, کھجوروں کی شاخوں سے چھت بنی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ذرا بوسیدہ ہو گئی تو آپ نے دوبارہ انہی چیزوں سے پھر اس کو بنوا دیا, مگر اس میں کوئی توسیع نہیں ہوئی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں مزید توسیع کروائی تھی, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پھر بلکہ حضور علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بھی اس کے لیے مسجد خریدنے کے لیے ایک شخص سے کہا تھا کہ یہ جگہ تم دے دو, بھیج دو, اس کے بدلے میں جنت کی جگہ تمہیں ملے گی. وہ غریب تھا بندہ اور اس کا عیال زیادہ تھے, انہوں نے معذرت کر لیا آقا سے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہنگی خرید کے آقا سے فرمایا یا رسول اللہ اس سے آپ جنت کے محل کے بدلے میں وہ جگہ بیچ رہے تھے تو مجھے بیچیں. حضور نے فرمایا تم لے لو. عثمان غنی نے وہ زمین جنت کے محل کے بدلے میں آقا علیہ السلام. صحابہ کو یہ یقین ہوتا تھا جی, جو بھی فرما دے. وہ ایک صحابی بہت بیمار ہو گئے, بڑے معروف, میں نے ابھی پچھلے رمضان گزرا اس میں واقعہ سنایا تھا کہ وہ لوگ گئے ان کی, یہ رمضان پاک بھی میں نے سنایا, تو
تو لوگ عیادت کے لیے گئے, انہوں نے کہا آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, ہمیں لگا آپ فوت ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں فوت ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فلاں جگہ جب ہوگی جو اس طرح فتح ہوگی یا کیا ہوگا تو وہاں سے تمہیں. یہ حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ کا بھی وہ تو الگ ہے, وہ الگ ہے, وہ بھی اسی وے میں ہے. وہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہاں سے مال غنیمت وہ تو انہوں نے کہا تھا نا مجھے اندر پھینک دو مسلمہ کذاب سے جنگ کے دوران. نہیں یہ میں نے ابھی سنا ہے واقعہ, میرے ذہن سے نکل گیا کہ وہ بہت شدید بیمار تھے, تو لوگوں نے کہا جی ہمیں تو فکر پڑ گیا تھا کہ آپ فوت ہو جائیں گے. اور انہوں نے کہا یہ جتنی تفصیل ہم بیان کر رہے ہیں اس میں ایک بہت ایک اہم ڈائمنشن ہے جس کو ہم اوور لک کر رہے ہیں. جی ارشاد. مثلا حضرت عمار بن یاسر کا بھی ہے اور بھی بہت سے صحابہ ہیں. حضرت عمار بن یاسر کو لے لیں, آپ مسجد نبوی میں کام کر رہے ہیں اور آپ سے ان کو ایک بشارت دے رہے ہیں, ایک خبر دے رہے ہیں آنے والے زمانے کی کہ تم ایک باغی گروہ قتل کرے گا. آپ تصور کریں ایک لمحے کے لیے بھی عمار بن یاسر نے یہی نہیں سوچا کہ میں آپ سے سمجھے درخواست کر لوں, دعا کریں مجھے کیوں قتل کرے گا باغی گروہ. ان کے ایمان کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے من کی گہرائیوں سے تسلیم و رضا کا یہ عالم تھا. واہ 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 واہ, کہہ سکتے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کریں یہ ہمیں یہ قبول ہے. کتنے ایسے صحابہ تھے اور اہل بیت تھے جن کی شہادت کی خبریں مدینے کی گلیوں میں ڈسکس ہوتی تھیں. خود سیدنا علی مرتضیٰ کے بارے میں فرما دیا. ہاں یہ سیدنا علی مرتضیٰ کا ہے جو میں واقعہ بیان کر رہا. انہوں نے کہا ابھی میں نہیں فوت ہو سکتا اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے جب تک تمہاری داڑھی کو تمہارا لہو مہندی نہ لگا دے اس وقت تک. اب بھائی صاحب اس کو دیکھیں, جب یہ واقعہ ہوتا آپ نے کیا فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے کامیاب ہو. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ میرے بارے میں میرے آقا کی پیشن گوئی سچ ہو گئی, سچ ثابت ہو گئی. لو جی ہم روز